نامزد ورثاء کی طرف سے 16 ملزمان ہیں، اس میں سے 11 گرفتار ہو چکے ہیں، جو کوئی چند گھنٹے پہلے پریس کانفرنس ہوئی کوہستان سے لے کے چترال سے لے کے گلگت بلتستان دھیامیر تک جتنا بھی احتجاج ہوا وہ پرامن رہا. اب بیچ میں یہ تھوڑا سا ایشو جو ہے وہ جو جرگے والا ہے وہ میرے خیال میں کسی وجہ سے طوالت پکڑ گیا. اگر یہ جرگے والا ایشو تھوڑا سا ٹائملی ہو جاتا تو شاید ہم اس ثانیے کو ہوتا ہوا نہ دیکھتے. مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ ہماری دعا ہے اللہ کرے کہ کوئی اور حادثہ نہ ہو اور یہ امن کا جو ایک سفر تھا یہ جاری رہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں حالات؟ انشاءاللہ ٹھیک ہی رہیں گے. دیکھیں آج جو کچھ ہوا ہے صبح سے لے کے شام تک اور کل رات سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ابھی تک تو کہیں وہ جو بار بار ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ ایک گھملا بھی نہیں ٹوٹا. السلام علیکم. ایمن کے ساتھ آپ کا ہوسٹ شبیر میر. ناظرین حالات حاضرہ میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ سینئر صحافی ایمان شاہ موجود ہیں. ہم بات کریں گے آج کے دن کی تازہ ترین صورتحال کے اوپر. شاہ صاحب کیا اپڈیٹس ہیں آج آپ کے پاس؟ اپڈیٹس میر صاحب یہ کہ اس جو حادثہ پیش آیا بہت ہی اندوناک ثانیہ اس کے جو شہداء ہیں ان کی تدفین ہو گئی. نماز جنازہ مرکزی جامع مسجد کے سامنے پڑھائی گئی. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. چیف منسٹر، چیف سیکرٹری، تمام اعلیٰ سارے شامل رہے. اور اس میں آغا قاضی نثار احمد جو امیر ہیں تنظیم اہل سنت والجماعت گلگت بلتستان و کوہستان کے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. اور اس میں ایک جو پازیٹیو چیز جو نظر آئی، کوہستان سے لے کے چترال سے لے کے گلگت بلتستان دھیامیر تک جتنا بھی احتجاج ہوا وہ پرامن رہا. کہیں سے بھی کوئی ناگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی. قراقرم ہائی وے کچھ گھنٹوں کے لیے بلاک رکھا گیا، اب وہ بھی کھول دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پھر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نامزد ورثاء کی طرف سے 16 ملزمان ہیں، اس میں سے 11 گرفتار ہو چکے ہیں، جو کوئی چند گھنٹے پہلے پریس کانفرنس ہوئی. یہ پریس کانفرنس کس نے کی تھی؟ ڈی آئی جی رینج وقاص اور ایس ایس پی گلگت مرزا حسن نے، راجہ مرزا حسن نے وہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ بتایا میڈیا کو کہ اس میں 11 جو بندے 16 میں سے جو نومینیٹڈ 16 ہیں ان میں سے 11 اریسٹ ہو چکے ہیں. اب آگے کا جو گلگت بلتستان میں یہ جو ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں، ماضی کا یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی ری ایکشن اس کا نظر آیا ہے. مطلب بہت مرتبہ اس طرح ہوا. اس دفعہ امید کی جانی چاہیے، اور امید ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ورثاء کی طرف سے جو نامزد 16 ملزمان میں سے 11 اگر گرفتار ہو گئے اور بقیہ کتنے پیچھے 5 رہ گئے تو ان کی بھی گرفتاری ہو جائے گی، تو اس لیے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ری ایکشن کہیں پہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہمارے جو ایجنسیاں ہیں، حساس ادارے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. میں دوبارہ سے یہ بات کروں، گلگت بلتستان میں جو آپ کے میگا پروجیکٹس ہیں، داسو اور دھیامیر باشا ڈیم، یہ 55 سال کے بعد پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے یہ دونوں منصوبے بہت اہم ہیں. پورے جو ہماری روزمرہ زندگی ہے اس کا دار و مدار اسی امن کے اوپر ہے. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس واقعے سے پہلے کوئی ایسی رپورٹ، کوئی انٹیمیشن کوئی ملی تھی؟ میرے نالج میں نہیں تھی کوئی. آپ دیکھیں میرے صاحب اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو 8-9 مہینے پہلے جو 2 مرڈر ہوئے تھے اپر، یا اس کو بالا کہتے ہیں، نلتر بالا کہتے ہیں، وہاں پہ اس کے بعد بہت زیادہ اشتعال تھا.
وہ ایک نلتر بالا کے لوگ نلتر پائن اور نومل سے گزر کے گلگت سے پھر واپس جاتے ہیں، تو کافی دنوں تک ان کی جو موومنٹ تھی وہ بند رہی. اس میں پھر بیچ میں ایک مقامی جرگہ بیچ میں آ گیا جس میں مولانا سرور شاہ صاحب تھے، ناصر زمانی صاحب تھے، محمد موسیٰ تھے اور سلطان محمد گولڈن تھے. انہوں نے انیشل جو انہوں نے کام کیا اس کی وجہ سے وہ جو بالکل ایک ان کا جو رابطہ منقطع ہو گیا تھا گلگت شہر سے، وہ دوبارہ بحال ہو گیا. وہ اس میں دونوں سائڈ پہ انہوں نے مذاکرات کیے. صحیح. وہ جرگے والا کام جاری تھا. ظاہر انیشل تو یہی تھا نا، اعتماد سازی والی بات تھی کہ وہ ان کو تحفظ کا احساس دلایا جائے. اگلے مرحلے میں یہ تھا کہ وہ پیچ اپ تھا، چونکہ ان جو دو نوجوانوں کے جو بھی مبینہ ملزمان ہے یا قاتل ہے جو بھی ہے وہ جیل میں ہے. اے ٹی ایم میں ان کی جو ہے نا وہ اے ٹی سی کورٹ میں وہاں پہ ان کی پیشیاں ہو رہی ہیں. اب بدقسمتی ہے کہ اے ٹی سی میں ریگولر جج نہیں ہے، ایڈیشنل چارج ہے خورشید صاحب کے پاس جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں. اب بیچ میں یہ تھوڑا سا ایشو جو ہے وہ جو جرگے والا ہے وہ میرے خیال میں کسی وجہ سے طوالت پکڑ گیا. اگر یہ جرگے والا ایشو تھوڑا سا ٹائملی ہو جاتا تو شاید ہم اس ثانیے کو ہوتا ہوا نہ دیکھتے. اب ظاہر ہے مطلب یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اور یہ ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی، وہ تو کنفرم تو نہیں ہوتا نا کہ انہوں نے اس ڈیٹ پہ اس گھنٹے میں کوئی واردات کر جانی ہے، لیکن کوئی آپس میں گپ شپ ہوتی ہے، کہیں پہ اس طرح کی بات چلتی ہے تو وہ ان تک وہ کوئی نہ کوئی، یہ میرے خیال میں کہیں پہ تھا اس طرح خطرات تھے. تو وہ میرے خیال میں اس کو سیریس لیا گیا نہیں لیا گیا جو بھی کیا گیا، لیکن کچھ اس طرح کے ایکٹیویٹیز کہیں پہ تھی. ٹھیک ہے. اگین میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ کوئی کنفرم کہیں پہ نہیں ہوتا. یہ پورے پاکستان آپ دیکھیں تو کوئی جب آپ کا تھریٹ الرٹ جاری ہوتا ہے نا، جاری ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ ڈیٹ فکس نہیں ہوتی ہے، بس یہ کہیں سے کوئی کال ٹریس ہوتی ہے، کہیں سے ان کی انیشل گراس روٹ لیول سے جو انٹیلیجنس کے اپنے بندے ہوتے ہیں وہاں سے کوئی خبر آ جاتی ہے. تو اسی طرح کہیں سے یہ خدشہ تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ، کیونکہ 8-9 مہینے ہو گئے تھے، کیس چل رہا تھا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، تو اس طرح کی کوئی باتیں کہیں سے چل رہی تھیں. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں، نئی حکومت ہے، 4 مہینے ان کو ہوئے ہیں، بہت بڑی آزمائش ان کے اوپر ہے، نکل پائیں گے؟ دیکھیں وہ حکومت تو سچ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے مہدی شاہ کی حکومت میں بہت سارے سانحات ہو گئے، یا کے بعد دیگر بہت سارے. بالکل. اس وقت بھی میرے خیال میں جس طرح سے حکومت نے اپنا کردار ادا کیا وہ ہمیں پتہ ہے. حکومت بس حکومت ہوتی ہے، حکومت بس وہ اس وقت جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو اختیارات پھر بہت سارے ڈیسیجن میکنگ ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں ظاہر ہے مطلب جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو سر حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی اس طرح کی چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے کوئی ایکسرسائز کر کے تو نہیں آتے نا، بس وہ ووٹ مانگتے ہیں، ووٹ مل جاتا ہے، بائی دی وے آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ان کو سیکیورٹی ایشوز کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. وہ جب عام حالات میں نارمل ایک روٹین پہ حکومت سازی کرنی ہوتی ہے تو بڑے کمفرٹ چوڑے ہو کے چلتے ہیں، کوسٹرو میں بھی گھومتے ہیں، آگے پیچھے پھرتے ہیں. لیکن جب اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں ہوتے ہیں تو پھر جب موب ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ڈیفیوز کرنے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ رول تو بنتا ہے. دیکھیں آپ حکومت کرنا یا سیٹ پہ بیٹھنا وہ ایک الگ ہوتا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز جو ہوتی ہے نا وہ ایک الگ ایشو ہے. آپ بعض اوقات آپ دیکھیں ہم نے تھرو آؤٹ یہ 90s سے لے کے ابھی 2021 تک ہم نے جو حالات کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، لیڈرشپ چاہے مذہبی ہو سیاسی ہو، وہ جب موب کے سامنے جاتی ہے اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب کچھ غلط ہونے جا رہا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. رسک بھی ہوتا ہے اس میں، لیکن لیڈر تو رسک لیتا ہے اور رائے عامہ لیڈر کے پیچھے. باقی حکومت میں کوئی بھی آ جا سکتا ہے، وہ تکے میں کوئی بھی آئے گا جائے گا، لیڈر جو ہوتا ہے نا پھر وہ لیڈر ہوتا ہے. صحیح. تو مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ ہماری دعا ہے اللہ کرے کہ کوئی اور حادثہ نہ ہو اور یہ امن کا جو ایک سفر تھا یہ جاری رہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں حالات
इंशाल्लाह ठीक ही रहेंगे। देखें आज जो कुछ हुआ है सुबह से लेके शाम तक और कल रात से जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं अभी तक तो कहीं वो जो बार बार हम सुनते आ रहे हैं ना कि एक घुमला भी नहीं टूटा है, कोई शीशा नहीं टूटा है, कोई एक पत्थर कोई गाड़ी को नहीं लगा अभी तक जब हम बात कर रहे हैं। अब इसमें आगे के हालात में भी मुझे इसलिए थोड़ा सा मतलब यकीन है कि बेहतरी आएगी। आप आज के अखबारात उठा के देखें, आगा राहत से लेके अंजुमन इमामिया से लेके रीजनल काउंसिल इस्माइली रीजनल काउंसिल से लेके अमजद हुसैन एडवोकेट से लेके MWM के इलियास सिद्दीकी से लेके कोई ऐसा बंदा जीविका नहीं है सियासी, मजहबी, समाजी, कारोबारी जिसने इसकी मजम्मत नहीं की और उनको करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालिबा नहीं किया। सही। अब पहले ये होता था कि इस तरह के वाक़यात में बस ज़रा खामोशी से हो जाती थी, एक साइड पे वाक़या हुआ दूसरा साइड थोड़ा सा बस वो पीछे हट के बैठ जाता था। इस दफ़ा आप मीडिया उठा के देखें, जीविका आज के अखबारात आप उठा के देखें, मैंने तमाम अखबारात पढ़ लिए, कोई ऐसा बंदा नहीं है सिकर बल्तिस्तान से लेके हुंजा नगर से लेके गिलगित से लेके अस्तोर तक जिसने इस वाक़े की मजम्मत नहीं की। जिसने मजम्मत नहीं की। बहुत शुक्रिया शाह साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।